بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 20 کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سب سے پہلے دیکھیے یکاد البرق، کاف زبر الف کا، اس کو 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے۔ دل برق، را کو دیکھیں تو اس پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف با پر زبر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے را کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھنا۔ قاف برق، قاف کو اس کے مخرج سے واضح طور پر ادا کرنا ہے، باریکی کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ عام طور پر لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ برقو، ایسا نہیں پڑھنا بلکہ قاف پیش قو۔ یخطف، آگے دیکھیں تو خا اور طا دونوں موٹے حروف آ رہے ہیں، حروف مستعلیہ میں سے، دونوں کو خوب موٹا پڑھا جائے گا۔ ابصارہم، با پر جزم کا نشان ہے جس کا معنی ہے کہ وہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ قطب جد، قاف طا با جیم دال، تو یہاں پر با کو ہلا کے پڑھا جائے گا، آواز کو روکنا نہیں ہے بلکہ جاری رہنے کی طرف مائل کرنا ہے۔ ابصارہم، آگے دیکھیں تو را پر زبر ہے اور صاد آ رہا ہے، دونوں کو پر پڑھا جائے گا، صاد کو خوب موٹا کر کے پڑھا جائے گا منہ کو گول کر کے، اور را پر زبر ہے تو را کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں تو کلما، یہاں پر دیکھیں تو ما پر آپ کو بڑی مد مل رہی ہے اور حمزہ جو ہے وہ اگلے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے۔ مد جائز منفصل کہتے ہیں ایسی مد کو، اور اس کی حرکت کو 5 الف کے برابر رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ آگے دوبارہ سے مد آ رہی ہے اور حمزہ اسی کلمے کے آخر میں آ رہا ہے، اس کی حرکت کو بھی 4 سے 5 الف کے برابر رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ لہم مشوا، میم ساکن کے بعد میم آ گئی۔ یاد رکھیے کہ میم ساکن کے بعد جب بھی آپ کو میم مل جائے تو وہاں پر میم مشدد کا غنہ بہت اچھے انداز میں کرنا ہے، اور یہاں پر ادغام شفوی آ گیا میم ساکن کے احکام میں سے، تو ہم نے یہاں پہ غنہ کیے بغیر آگے نہیں جانا۔ آگے دیکھیں تو مشو، شین زبر وا شو، یہاں پر دیکھیں تو واو پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف شین پر زبر آ رہی ہے۔ ایسے حرف کو، ایسی حرکت کو واو لین کہا جاتا ہے اور اس کو 2 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ فی ہی، فا زیر یا فی، یا پر جزم کا نشان اور اس سے پہلے والے حرف فا کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر 2 الف کے برابر یا مدہ کی ادائیگی کو رکھیں گے۔ وَإِذَا، اب یہاں پر بھی بڑی مد آ گئی، اور اظلم میں جو حمزہ ہے وہ اس کے شروع میں آ رہا ہے، تو یہاں پر مد کی لمبائی کو 5 سے 6 الف کے برابر رکھنا ہے۔ آگے دیکھیں تو ظا آ رہا ہے حرف، یہاں پر یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے حرف چونکہ، تو اس کو خوب موٹا کر کے پڑھا جائے گا، منہ کو گول کر کے پڑھا جائے گا، باریک انداز میں نہیں پڑھنا۔ اظلم، لام نہیں موٹی ہونی چاہیے، بعض اوقات ایک حرف کو موٹا کرنے کے چکر میں ساتھ والا بھی موٹا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا، اظلم نہیں کہنا بلکہ اظلم۔ آگے دیکھیں تو علیہم، اب اس کو حمزہ کی طرح علیہم نہیں پڑھنا، اکثر اوقات لوگ اس کو علیہم پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا بلکہ علیہم، عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ لئی، یا پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف لام پر زبر آ رہا ہے جو کہ یا لین کی نشاندہی کر رہا ہے، یہاں پر اس کو 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد حرف قاف آ رہا ہے، یہاں پر اظہار شفوی کیا جائے گا، غنہ نہیں کرنا۔ علیہم قاموا، بہت واضح، قاف کی حرکت کو بہت اچھے سے اس کے مخرج سے ادا کریں گے، قاف صبر الف قا 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے، منہ واو مدہ ہے 2 الف کے برابر لمبا کریں گے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَو لام زبر وا لو، یہاں پر دیکھیں تو واو پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ رہا ہے. 2 حرکات کے برابر واولین کی حرکت کو رکھیں گے. شاء اللہ مد کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے کے آخر میں آ رہا ہے. ایسی مد کو مد واجب متصل کہا جاتا ہے. 4 سے 5 حرکات کے برابر اس کی ادائیگی کو رکھیں گے. آگے دیکھیں تو اللہ سے پہلے والا جو حرف ہے حمزہ اس پر زبر ہے. اللہ کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھنا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، ذال کو دیکھیں تو یہاں پر اس کے مخرج سے ادا کریں گے، زبان کے نک کو تھوڑا سا باہر نکالتے ہوئے، سیٹی کی آواز کو ختم کرتے ہوئے. لَذَهَبَ، ہا کو اس کے مخرج سے بھاری انداز میں ادا کریں گے. سمعیہم، میم ساکن کے بعد عین آ گئی، اظہار شفوی، کوئی غنہ نہیں کرنا. میم ساکن کے بعد واو، کوئی غنہ نہیں کرنا، اگین اظہار شفوی. وَأَبْصَارِهِمْ، با پر جزم کا نشان، با پر قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. صاد اگین موٹا حرف ہے، اس کو پر پڑھیں گے. را کے نیچے زیر آ گئی ہے، را کو باریکی سے پڑھا جائے گا. ان اللہ، دیکھیں تو نون مشدد ہے، حمزہ اور نون کو ملاتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ آپس میں ملائیں گے. ان اللہ، اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ سے پہلے والے حرف نون پر زبر آ رہا ہے. علا، اب اس کو الا نہیں پڑھنا، اللہ نہیں پڑھنا، بلکہ لام پر کسی قسم کی کوئی تشدید نہیں ہے اور عین یہاں پر موجود ہے، حمزہ نہیں ہے. تو یہاں پر علا، آ کی حرکت 1 اور لا کو 2 الف کے برابر لمبا کریں گے. کلی شیء، اس کو دیکھیں تو لام پر تشدید آ گئی. اب اس کو کلی نہیں پڑھنا بلکہ کلی، مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے. شیء، یا پر جزم کا نشان اور اس سے پہلے والے حرف شین پر زبر. تو یاد رکھیں ایسے کو یا لین کہا جاتا ہے جب بھی یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو. اس کی حرکت کو 2 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. حمزہ کے نیچے دیکھیں تو 2 زیر کی تنوین آپ کو مل رہی ہوگی اور اس کے بعد حرف قاف موجود ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد قاف آ جائے تو یہاں پر اخفا کی ادائیگی کی جائے گی. اخفا کیسے ہوگا؟ تنوین کی آواز کو یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے اور یہاں پر واضح طور پر نہیں پڑھنا. شیء قدیر، دال زیر یا دی، یہاں پر 2 الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے. را پر 2 پیش کی تنوین ہے اور وقف کرتے ہوئے جب اس پر جزم لگے گی تو اس را کو پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا. آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سورہ بقرہ کی مزید آیات کو تجویدی اصولوں کے ساتھ مل کر سیکھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.